اس وقت شرجیل میمن تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریزیڈنٹ عاطف اکرام صاحب، جناب ثاقب فیاض صاحب، بلال مومن صاحب، یہاں موجود تمام ایف پی سی سی آئی کے آفس بیئررز، ممبرز، السلام علیکم۔ بہت خوشی ہوئی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، دعوت دی۔ اٹس ریئلی پلیزر فار می کہ آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے جو کی پرابلمز جو ہیں ایف پی سی سی آئی کے وہ شیئر کیے، اور آپ نے تجاویز بھی دیں، اور آپ نے کافی جگہوں پر الحمدللہ گورنمنٹ کی ایڈوکیسی بھی کی، اور یہی چیز میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ریکوائرڈ ہے۔ ہمیں ہر چیز کی اونرشپ لینی چاہیے، ہمیں ہر چیز کو اون کرنا چاہیے، ہمیں اپنی کوتاہیاں ہیں اس کو بھی، جہاں پہ کمی پیشیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اس کو بڑے دل سے ہمیں اس کو سننا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے کہ جی ہاں یہ مسئلے مسائل ہیں، اور یہ مسئلے مسائل ہم نے حل کرنے ہیں۔ کافی مسئلے مسائل گورنمنٹ نے حل کرنے ہیں، کافی مسئلے مسائل ایسے ہیں جو کہ ایز اے سوسائٹی سب نے مل کر اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے، اور جو چیز اچھی ہے وہ بھی بتائیں، اور جس چیزوں میں ہم ابھی پیچھے ہیں اس کو بھی ہم کس طرح بہتر کر سکیں۔ میں آپ کی اسپیچز کے میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے، میں کوشش کروں گا کہ ون بائی ون اس چیز پہ آ جاؤں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ صوبہ سندھ کو کافی عرصے سے ایک ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ شروع میں اس کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے ٹارگٹ کیا گیا، لیکن جب ہم سیاسی مقاصد کے لیے کسی چیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار یہ میں صرف اس پولیٹیکل پارٹی کو ملائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، میں کہیں اپنے ملک کو ملائن کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر مجھے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی صوبے میں کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی اختلافات ہیں یا وہ میرا رائیول ہے، تو میں اس کا امیج بگاڑنے کے چکر میں کہیں خدا نخواستہ اپنے صوبے یا اپنے ملک کا تو امیج نہیں خراب کر رہا ہوں میں، اور کہیں اس کے الٹیمیٹ جو نتائج ہیں کہیں وہ اوور آل پورے ملک پہ تو برے نہیں پڑ رہے۔ انفارچونیٹلی ماضی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں کہ ہم نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ذاتی ان چیزوں کے لیے ہم نے جب ٹارگٹ کرنے پہ تو ہم نے اس کے ریپرکشنز جو ہیں وہ ہم نے نہیں دیکھے، لیکن کہیں جینین ایشوز بھی ہیں، بالکل ہیں۔ سندھ حکومت کی، اور خاص طور میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، تو ہم پر ذمہ داری بھی ہے، ہم زیادہ جواب دہ بھی ہیں، ہم آنسریبل بھی ہیں، ہم اکاؤنٹیبل بھی ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن سندھ میں سب سے زیادہ صنعتیں لگی ہوئی تھیں اوور دا پیریڈ آف، میں کہوں گا کہ لاسٹ 30 ایئرس اور مے بی مور دین دیٹ 35 ایئرس۔ ایک سوچی سمجھی سازش سے یہاں پہ حالات اس طرح کے پیدا کیے گئے کہ یہاں سے صنعتیں باہر جائیں۔ پھر اگین کہ شاید اس میں ہم نے کچھ ڈسٹربنس کی، لیکن شاید اس کا کچھ نتیجے اور برے نکلے کہ کچھ لوگ تو چلے ایک صوبے سے دوسرے صوبے چلے گئے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن شاید اس چکر میں کچھ لوگ ایک جگہ سے کسی اور ملک میں چلے گئے ہوں اسی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ تو ہمیں جب بھی کوئی پالیسیز بنانی چاہیے تو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ جی ہمیں اس طرح کی پالیسی کریں کہ ہم یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے انویسٹرز کو مزید کانفیڈنس لیول دیں اور ان کو مزید بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ حکومت سندھ نے کوشش یہ کی ہے کہ ہر سیکٹر کو دوبارہ بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ ابھی میری انفارمل بات ہو رہی تھی، میں بات کر رہا تھا انڈسٹریلائزیشن کی بات کی، جو حکومت سندھ ایک پروجیکٹ ڈھابے جی اکنامک زون لے کے آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگین ایک لینڈ مارک ہے ڈھابے جی اکنامک زون، اور ڈھابے جی اکنامک زون ٹیکس ہالیڈے بھی ہے۔ آپ کی جو مشینری ہے، جو بھی ہمارے انڈسٹریز کے دوست جو صنعتوں میں مزید صنعتیں لگائیں گے، ان کو یہ بھی فائدہ حاصل ہے
کہ جب وہ مشینری امپورٹ کریں گے تو اس میں ڈیوٹی بھی اس پہ نہیں ہوگی ان مشینریز پہ. اور یہ واحد انڈسٹریل زون ہے پاکستان کا جو کہ سی پیک میں شامل کیا جا رہا ہے. تو اس طریقے سے اور بھی مزید انڈسٹریل زون بنائے گئے ہیں. نوری آباد میں آلریڈی ایک پورا وہاں پہ صنعتیں لگی ہوئی اور مزید بھی حکومت سندھ جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مزید بھی صنعتی زون بنانے جا رہی ہے کہ مزید لوگ جو ہیں ان کو راغب کیا جائے اور لوگ یہاں پہ اپنے ملک میں انڈسٹریز لگائیں. لا اینڈ آرڈر کی بات ہوئی. بالکل لا اینڈ آرڈر پہلے بہت زیادہ خراب تھا. 15 سال مجھے آج میرے ایف پی سی سی آئی کے دوست بتا رہے تھے کہ ان کے پاس یہاں پہ ریسرچ کا بہت اچھا سسٹم ہے. تو کوئی بھی ریسرچ اگر ہمیں بھی گورنمنٹ کو درکار ہو تو ہم ضرور ان سے بھی ڈیفینیٹلی ظاہر ہے ہمارا اپنا حصہ ہے تو ہم ان کو تکلیف دیں گے. آج سے 15 سال پہلے کی جو یہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی 2008 سے پہلے لوگ کانوائز میں جاتے تھے, بسیں کانوائز میں جاتی تھی اگر ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہوتا تھا. پھر کراچی شہر کے حالات بھی کسی سے چھپے ہوئے نہیں تھے, لیکن ٹھیک ہے اوور دا لاسٹ 15 ایئرس چیزیں بہتر ہوئیں. ابھی جو بیچ میں سرج آئی آپ کی اسٹریٹ کرائم کی, اس کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں کہ کیئر ٹیکر میں یہ سرج بڑھی اور جیسی گورنمنٹ آئی دوبارہ پیپلز پارٹی نے گورنمنٹ فارم کی تو وہ پیک چلتا رہا. ظاہر کیئر ٹیکر کا ایک ہوتا پیک چلتا رہا, لیکن آج اگر آپ دیکھ لیں پچھلے ایک مہینے سے اگر موازنہ کریں گے تو اسٹریٹ کرائم 50% سے زیادہ نیچے ڈکلائن آیا ہے. کیونکہ ایک ول تھی, ایک کوشش تھی کہ ہمیں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا. اور ہر حکومت, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہو, ہر حکومت کی یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر بہتر ہو. کیونکہ بدنامی کا باعث کوئی کام بنے کوئی ویسے بھی پسند نہیں کرتا, اور میرے خیال سے انسان کی جان و مال کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی اس سے بڑی عبادت نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. تو جب تک وہ پیس آف مائنڈ پاکستان کے ہر علاقے میں, وہ ڈیفینیٹلی ہر گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہتر سے بہتر ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو میجر ایشو بات ہوئی روڈ نیٹ ورک پہ جیسے ہی میں پھر وہ کہوں گا کہ بڑے بڑے روڈ, بڑے بڑے رستے بن رہے ہیں. پروجیکٹس جو کہ پروونشل گورنمنٹ کے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ان پہ جو ہے کافی تیار بھی ہیں. میں دعوت دوں گا اپنے ایف پی سی سی آئی کے سارے دوستوں کو کہ ایک کوئی آپ ویکینڈ نکالیں اور ہم آپ کو, اتنا بڑا بھی صوبہ نہیں ہے سندھ, آپ کو پورے سندھ کے میں روڈ رستے دکھاتا ہوں. جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر روڈ ہیں وہ روڈ آپ کو سب سے بہتر نظر آئیں گے, سب سے بہتر پوزیشن نظر آئیں گے. جہاں انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کے روڈز ہیں وہاں پہ آپ کو لگائے گا کہ واقعی وہاں پہ بہت زیادہ گنجائش ہے بہتری کی. جو سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے انفارچونیٹلی وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے, اور ہم نے کافی دفعہ کہا ہے, لاسٹ ٹائم بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی مہربانی, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اس کو پروسیس کیا, لیکن پھر جس کمپنی کو کام ملا وہ پھر اس نے لویسٹ ریٹ کے بعد وہ پھر کام دوبارہ سے اسکریپ ہو گیا. کیونکہ اس وقت اشد ضرورت ہے, آپ سارے دوست جو تاجر برادری ہے, اگر آپ نے کوئی چیز امپورٹ کرنی ہے, کوئی چیز یہاں سے بھیجنی ہے, یا یہاں بھی کوئی مینوفیکچرنگ آپ پنجاب میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں جہاں پہ بھی کر رہے ہوں گے, تو آپ اگر واپس پورٹ بھیجنے تو آپ نے انہی رستوں کا چناؤ کرنا ہے, نیشنل ہائی ویز کا. حیدرآباد اور سکھر کا جو نیشنل ہائی وے وہ بہت بری پوزیشن میں ہے. ہم فیڈرل گورنمنٹ کو التجا بھی کر چکے ہیں, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے بھی ان کو کہا ہے, چیف منسٹر صاحب نے بہت زیادہ مقام پہ کہا ہے کہ جی فرسٹ پرائرٹی میں آپ چھوڑ دیں کہ جی آپ کسی اور ماڈل پہ جائیں, گورنمنٹ خود پیسے اسپینڈ کرے. آپ نے صحیح کہا کہ سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ سندھ سے جنریٹ ہوتا ہے. سندھ کے یہاں کی انڈسٹریز جو ہے سب سے زیادہ کراچی کاروباری افراد جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ پورا اختیار ہے کہ یہ سب سے پہلے گورنمنٹ باقی پروجیکٹس کو چھوڑ کے حیدرآباد اور سکھر والا موٹر وے بنائے, تاکہ یہاں پہ آپ کی امپورٹس کے لیے جو آپ نے ٹرانسپورٹیشن استعمال کرنی ہے یا آپ کے ایکسپورٹس کے لیے جو ٹرانسپورٹیشن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ سموتھلی جا سکے, بغیر کسی اس پرابلم کے لیے جا سکے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہم نے بھی کافی جگہوں پہ یہ اپیل کی ہے, اور آپ کے بھی توسط سے, آپ بھی پاکستان کی ایک باڈی ہیں
تو آپ بھی ہر فورم پہ یہ اپیل ضرور کیا کریں گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے کہ جی اس پروجیکٹ کو آپ ٹاپ پرائرٹی پہ رکھیں تاکہ آپ ملک کی اکانومی کا پہیہ آگے چلانا چاہ رہے ہیں. پھر میں نے جب بات کی صوبے کے روڈ, وہ آپ کو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ وہ سارے جو پروونشل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں, جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کو کنیکٹ کر رہے ہیں روڈ, وہ آپ سارے دیکھیں. کراچی ڈیفینیٹلی کراچی کے لیے ہر بار بلینز آف روپیز کراچی پہ خرچ کیے جا رہے ہیں پہلے بھی, اور مزید بھی گورنمنٹ کی پرائرٹی یہی ہے کہ کراچی کو ہم بہتر سے بہتر کریں. کراچی میں ایشوز ہیں, کراچی میں پانی کا ایشو ہے, اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کرتا. اسی لیے ہی گورنمنٹ آف سندھ نے K4 کے پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا, اور K4 کا پروجیکٹ جو ہے شروع میں ڈیزائن پرابلم کی وجہ سے ڈیلے ہوا, پھر کچھ اور مزید ڈیلے آئے, اور ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ کسی اور پروجیکٹ میں پیسے رکھیں نہ رکھیں, ہر بجٹ میں K4 کے لیے جتنا شیئر ہے وہ ہم اپنا پورا رکھتے ہیں. انفارچونیٹلی میں بھی چونکہ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا, کوئی ایسی بات نہیں کروں گا کہ میں اس محفل کو میں کچھ پولیٹیکل اس پہ لے جاؤں, لیکن ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہوں پہ اس کے قصوروار موجود ہیں. بٹ یہ میں بالکل واضح کر کے بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی فرسٹ پرائرٹی ہے, چیف منسٹر کی فرسٹ پرائرٹی ہے کہ ہم کراچی میں پانی کے مسئلے کو ہر صورت میں حل کریں. کراچی میں جو انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے اس کو حل کریں. کراچی کو چیلنجز بہت ہیں. کراچی میں جو آپ کے اپ کنٹری سائڈ سے جتنا انفلیکس ہے آپ کا پاپولیشن کا, وہ کراچی طرف آ رہا ہے, وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کیونکہ آج بھی پورے پاکستان میں بہت زیادہ لوگ ترقی کے دعوے دار ہوں گے, لیکن اگر سب لوگوں نے اچھی ترقی کی ہے تو آج انفلیکس جو ہے جو روزگار کے لیے ہے وہ پھر کراچی میں نہیں کہیں اور جگہ جانا چاہیے. آج پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے, مزدوری کے لیے وہ کراچی کا ہی رخ کر رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو اپ کنٹری سائڈ سے جو انفلیکس ہے پاپولیشن کا وہ کراچی کی طرف ہی آ رہا ہے. وہ صرف اس لیے آ رہا ہے کہ کراچی میں اپرچونیٹیز موجود ہیں, کراچی میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے. ہمارے پاس کافی چیلنجز ہیں جس کو میں لا اینڈ آرڈر کے اس پہ لے لوں گا کہ جس طرح غیر قانونی تاریخ وطن ہے, اس کا بھی سب سے بڑا چیلنج پاکستان میں کراچی ہی فیس کر رہا ہے, کیونکہ جتنے بھی انلیگل امیگرینٹس ہیں وہ بھی انفارچونیٹلی ان کا بھی سب سے زیادہ جو رجحان وہ کراچی میں. اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بھی اس کے لیے کوشش کی, اس وقت بھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہیں کہ یہ انفلیکس بھی یہاں نکلنا چاہیے, کیونکہ یہی آپ کے ریسورسز پہ, کیونکہ آپ کے پاس اس وقت شیئر جتنا بھی, اگر کوئی بھی چاہے روزگار کے لیے لیگلی آ رہا ہو یا کوئی انلیگلی اس ملک میں آ رہا ہو, اس صوبے میں آ رہا ہو اور اس شہر میں آ رہا ہو, وہ پانی یہیں سے ہی پی رہا ہے, وہ سڑکیں یہی استعمال کر رہا ہے, وہ ریسورسز یہیں کے ہی یوز کر رہا ہے. تو وہی ایک ایڈیشنل بوجھ آپ لوگوں کے اوپر اور ہم لوگوں کے اوپر آ رہا ہے. وہ یہیں کی زمینوں پہ کچی آبادیاں بنا رہا ہے اور یہاں کے یہ پرابلمس کریٹ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز اور جو پروونشل گورنمنٹ ساتھ مل کر چل رہی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ایشوز سے جان چھڑائیں. لا اینڈ آرڈر میں آپ کو پھر وہ کہوں گا کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے, گورنمنٹ کی مکمل طور پر ول ہے کہ ہر صورت میں لا اینڈ آرڈر پہلے بھی بہتر کیا, ابھی بھی ڈے بائی ڈے اب ڈے آپ کو مزید بہتری نظر آئے گی. ٹرانسپورٹ پہ بات ہوئی, ٹرانسپورٹ محکمہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں آپ نے کچھ اور ٹرانسپورٹیشن کی بھی بات کی, لیکن اس کی ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹ بھی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو مزدور ہیں, آپ کی جو لیبر ہے, اس نے بھی اسی ٹرانسپورٹ کو یوز کر کے آپ کی فیکٹریز میں, آپ کی دکانوں پر, آپ کے کام پر آنا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ آف سندھ نے پیپلز بس سروس جو سٹارٹ کی, وہ کراچی میں بسز چل رہی ہیں, مزید بسیں آنی ہیں, مزید بسز پروسیس میں ہیں, اور اسی میں ہی لاڑکانہ میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کی گئی, سکھر میں پیپلز بس سروس سٹارٹ کی گئی, حیدرآباد میں شروع کی گئی, میرپور خاص میں شروع کی گئی, اور بھی مزید پروجیکٹس ٹرانسپورٹ میں آئے ہیں. اب ای وی بسز ہیں جو ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بسز ہیں, ای وی بسز, اور ہم بڑے اچھے ماڈل میں ہم لوگ لے کے آئے ہیں. پاکستان کا پہلا شہر کراچی ہے جہاں پہ یہ الیکٹرک بسز چل رہی ہیں. یہ کریڈٹ سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے, اور الحمدللہ ایک اچھے ماڈل پہ چل رہی ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں بھی میٹنگ کرتا رہوں گا. میں کہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ تاجر برادری ہے, ہم ان سے بھی گزارش کریں گے آپ لوگ آگے آئیں, اس سیکٹر میں آپ لوگ بھی انویسٹ کریں. کراچی کو ہزاروں بسوں کی ضرورت ہے. ظاہر گورنمنٹ پروکیور بھی کرے, گورنمنٹ سبسڈی بھی دے رہی ہے. آج بھی میں, آپ سب لوگ کیلکولیشن مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کیونکہ آپ بزنس میں ہیں. آج آپ 30 کلومیٹر موٹر بائک پہ جائیں ایک ڈیسٹینیشن سے دوسرے ڈیسٹینیشن پہ, یا میرے جرنلسٹ دوست بھی بیٹھے ہیں, پتہ چل جائے گا کہ کتنے کا پیٹرول کھاتی ہے 30 کلومیٹر.
ہم ایئر کنڈیشن بس میں 50 روپے میں پیسنجر کو 30 کلومیٹر کا سفر کروا رہے ہیں، جو کہ گورنمنٹ ہر بار سبسڈی بھر رہی ہے. کیبنٹ میں مجبوراً ہاتھ کانپتے ہوئے میں لے کے گیا اور میں نے کہا کہ جی ہمیں ریٹ بڑھانا پڑے گا پیسنجر کا، کیونکہ اس کے فیئر کا بڑھانا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم سبسڈی دیں گے لیکن فی الحال ریٹ نہیں بڑھائیں گے. تو یہ اپروچ ہے گورنمنٹ کی، کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ویلفیئر اسٹیٹ ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. اسی طریقے سے میں نے کہا کہ جی بوجھ گورنمنٹ اٹھا رہی ہے اور کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان کی واحد خواتین کے لیے مخصوص بس سروس شروع کی گئی، پنک بس سروس، وہ الحمدللہ یہی سندھ حکومت نے شروع کی اور کراچی سے اسٹارٹ کیا. پورے پاکستان میں جہاں پہ اس طریقے سے پنک بس سروس جو صرف خواتین کے لیے مخصوص وہ چلتی رہے. پورے یورپ میں نہیں ہے، پورے یو کے میں نہیں ہے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہیں ہے، پورے گلف میں نہیں ہے. میں آپ سب لوگ تاجر برادری پوری دنیا کا میں گھومتی پھرتی ہے، میں آپ کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی مجھے کہیں ڈھونڈ کے دکھائی گا کہیں پہ آپ کو صرف خواتین کے لیے مخصوص طرح پبلک ٹرانسپورٹ ملتی ہو جو کہ صرف اور صرف خواتین کے. الحمدللہ جب ہم نے یہ شروع کی تب ہمیں جرمن ٹی وی نے، ہمیں باہر کے غیر ملکی جریدوں نے آ کے یہاں پہ اس کا ماڈل بنایا. ہم نے یہاں پہ خواتین ڈرائیور کو ابھی ہم نے ٹرینڈ کیا ہے، کنڈکٹر وہاں پہ خواتین ملے. خواتین وومن امپاورمنٹ پہ ہم نے جس طرح کام کیا ہے، ڈیفینیٹلی یہ سارے سوشل اکنامک کے پروگرام ہیں. ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں، جب حکومت کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک سیکٹر کے لیے مخصوص طبقے کے لیے حکومت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم معاشرے کے ہر اس شخص کے لیے حکومت کر رہے ہوتے ہیں جس کی امیدیں حکومت میں ہوتی ہیں. ٹرانسپورٹ میں بتاؤں، اورنج لائن BRT 100% اونرشپ بائی سندھ گورنمنٹ کراچی میں چل رہی ہے. BRT کوریڈور بنا کے 2 اور BRT کے لائنز آ رہی ہیں. ایک ریڈ لائن BRT جس پہ کام چل رہا ہے، اس میں کچھ ایشوز تھے، اس کو بھی ہم نے الحمدللہ ریزالو کر دیا ہے. وہ بھی پھر اگین کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، 8 مہینے ایک اینٹ بھی نہیں لگ سکی وہاں پہ. پھر جیسے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس نے فوری طور پہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا. یلو لائن BRT، اب یلو لائن BRT ہم کر رہے ہیں ورلڈ بینک کے ساتھ، اور جو ریڈ لائن BRT وہ ہم لوگ کر رہے ہیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ. تو انٹرنیشنل ڈونر فرمز اور بینکس بھی ہمارے ساتھ ان پروجیکٹس میں شامل ہیں. جو ہم ریڈ لائن BRT شروع کرنے جا رہے ہیں وہ بایو گیس پہ BRT بس چلے گی، اور وہ بھی پاکستان کی پہلی بس سروس ہوگی جو کہ بایو گیس پہ چلے گی. اور وہ بایو گیس جب وہ بایو گیس کا ہم پلانٹ بنا رہے ہیں تو بایو گیس صرف بس کے لیے کام نہیں آئے گی، وہ آپ کے انڈسٹریز میں بھی وہ بایو گیس کام آئے گی. تو یہ سارے الحمدللہ یہ ساری سوچ میں ہیں. بالکل صحیح کہا، میں نے کہا میں وہ بات پہلے کہہ چکا تھا، اب مزید اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ ایک سوچے سمجھے پروپیگنڈا کے تحت ایک صوبے کو نشانہ بنایا گیا، اس کی پرسیپشن کو بگاڑنے کی کوشش کی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو آپ نے شاید آپ نے ہی کہا کہ جی شاید کوئی پنجاب سے بھی کوئی دوست یہاں آتا ہوگا تو وہ بھی تو ڈرتا ہوگا کراچی جاؤں یا نہ جاؤں. یہ پرسیپشن کریٹ کی گئی. حالانکہ کرائم میں سمجھتا ہوں کہ میں آج میں کمپیریزن نہیں دیتا، پھر کیوں میڈیا نیگیٹو لیتا ہے. بڑے بڑے ممالک، بڑے بڑے شہر، میں نام نہیں لیتا، ایسے شہروں کی میں نے رپورٹ پڑھی ہے کہ ایک دن میں 500 موبائل فون سنیچ ہوئے. ابھی آپ گوگل کریں کہ کون سے میں شہر کی بات کر رہا ہوں، آپ لکھیں کہ ایک دن میں 500 موبائل فون سنیچ کیے گئے. تو ایک بہت بڑے ترقی یافتہ ملک کا ایک کیپٹل کی میں بات کر رہا ہوں. تو آپ کو خصم نہ جائے گا پوری دنیا میں چیزیں ہیں، ہم اس کو سب کوئی موازنہ نہیں کر رہے یا اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرے. ٹھیک ہے، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، یہاں چیلنجز ہوتے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان چیلنجز کو، ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. یس، ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس اسٹریٹ کرائم کو ختم کریں، بٹ لیکن ہم اپنے آپ کو صرف نیگیٹیوٹی میڈیا پہ دکھا کے ریٹنگ کے چکر میں ہم صرف ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ 9 بجے سے 5 بجے تک آفس آئے تو یہ خبر نہیں ہے، آپ 10 منٹ لیٹ آئے وہ ضرور خبر ہے کہ جی، کیونکہ وہ آپ کی نیگیٹیوٹی میں آ جاتی ہے نا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہمارے پاس چلی ہوتی ہے. لیکن خیر ہمیں چیلنجز ہیں، میں نے کہا اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ٹرانسپورٹ کے بعد میں آپ کو بتاؤں حکومت سندھ نے جو سب سے بڑا کام کیا، جو کہ کریڈٹ حکومت سندھ کو جاتا ہے، تھر کول پروجیکٹ. میری دوستوں سے گزارش کروں گا، آپ کی ریسرچ اچھی ہے. آج سے 15 سال پہلے گوگل کی سرچ کریں اور امیج لیں تھر پارکر کا، 15 سال پہلے. پھر جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی
प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन, जो कि असल विजन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था। उन्होंने केटी बंदर प्रोजेक्ट की और उसकी बात शुरू की थी, लेकिन फिर दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई। अनफॉर्चुनेटली हम प्रोजेक्ट्स को नहीं देखते, हम देखते हैं यार अगर कोई अच्छा काम फलां पार्टी का बंदा कर रहा है तो कहीं वो मुझसे ज़्यादा नंबर ना ले जाए या मुझसे ज़्यादा क्रेडिट ना ले जाए। हमारी सोच अनफॉर्चुनेटली ये रहती है। उसको आप हटा दें साइड में। आप 15 साल पहले का इमेज निकाल दें थरपारकर का, और आज का आप थरपारकर का इमेज निकाल दें। आप वहाँ पे रोड रस्तों की क्वालिटी देख लें। ओपन चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी इलाके में इतने वाइड रास्ते रेगिस्तान में बनाना, शहरों में बनाना तो शायद इतना मुश्किल ना हो, रेगिस्तान में उसकी कॉस्ट बड़ी होती है, उसकी फिजिबिलिटियाँ बड़ी डिफरेंट होती है, उधर की लेबर ज़्यादा महंगी होती है। आप आज थरपारकर में देख लें, आज थरपारकर से 3000 से ज़्यादा मेगावाट की बिजली जो है वो नेशनल ग्रिड में हुकूमत सिंध की वजह से जा रही है। और उस कोयले पे, जिसको अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा क्रिमिनल निग्लिजेंस थी जिन हुकूमतों ने उस पर काम नहीं किया, अगर वो कोयला निकल जाए तो जो पाकिस्तान का को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं उनके लिए पैगाम है कि 200 साल तक आप सिर्फ अपनी बिजली पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हो। 200 साल तक, मतलब आपके पूरे मुल्क की इकोनॉमी का बोझ अकेला ये थर का कोयला उठा सकता है, अकेला थर का कोयला उठा सकता है। और दुनिया ने इस पे काम किया। हम अपनी सियासतों में रह गए, हम एक दूसरे को बस गलत साबित करने में हमने अपनी पूरी एनर्जी ज़ाहिर कर दी। हमने इन प्रोडक्टिव चीज़ों पे नहीं गए। और उसके बाद फिर जिस तरह आप विंड पावर के ज़रिए आप बिजली हम जनरेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से हम बिजली को जनरेट कर रहे हैं जो कि नेशनल ग्रिड में जा रही है। के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली सिर्फ सिंध हुकूमत दे रही है, जो कि हमने जनरेट की है। और ये हमने पाकिस्तान के लिए की है, इस कौम के लिए किए, इस मुल्क के लिए किए, इस वतन के लिए काम किए। फिर नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलते रहते हैं। मैं कहता हूँ हेल्थ सेक्टर पे आ जाए। ये फिर अगेन आप ये FPCCI के दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान की हॉस्पिटल्स विजिट की होंगी। साकिब साहब ने बताया भी सही, लेकिन मैं बताऊँ आपको, आप हॉस्पिटल जाके देख लें NICVD, और वो NICVD ये नहीं कि सिर्फ एक शहर में, NICVD अब हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में। आप हमारी SIUT देख लें, आप हमारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाके देख लें, आप हमारी इन्फेक्शन डिजीज हॉस्पिटल लें, आप गंबट में लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट जाके देख लें। पहले भारत जाते थे यहां से इलाज कराने के लिए, अब खैरपुर के एक जिले में लंग्स और लिवर का ट्रांसप्लांट हो रहा है। फिर आप कराची में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, जिना हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे साइबर नाइफ जाके देख लें। और एक और चीज़ कहता हूँ, मैं गुजारिश करूँगा आपसे, और मुझे भी आसानी हो जाएगी क्योंकि हम अपना काम सरकारी ऑफिसर से करवाते हैं, आपके पास प्राइवेट लोगों को ज़्यादा बेहतर करके दे देंगे। आप तमाम हॉस्पिटल्स की OPD चेक कर लें कि OPD में पेशेंट कहाँ से आते हैं। क्या जो हॉस्पिटल जो बिलियंस ऑफ रुपीस, अरबों रुपए जिस पे हुकूमत सिंध खर्च कर रही है, वो हुकूमत सिंध ने अवलीन तरजीह दी है इंसान की सेहत को, इंसान की जान को। क्योंकि कोई बड़ा आदमी होगा, उसके पास तो इलाज के लिए 100 मौके होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगी, कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जो गरीब मिस्किन को जिस तरह के माहौल में रह रहा है, जिस तरह स्ट्रेस में रह रहा है, उसको दिल का दौरा भी पड़ता होगा ना, तो उसके लिए मुफ्त में इलाज हो रहे हैं। मैं बात कर रहा था साइबर नाइफ की। साइबर नाइफ में आप अमेरिकन सिटीजन हैं, अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में जाके आप साइबर नाइफ का, कैंसर का हॉस्पिटल का इलाज करेंगे, $50,000 यू हैव टू पे। और आप कराची की जिना हॉस्पिटल में चले जाएं साइबर नाइफ का करने का इलाज, ₹0, मुफ्त में आपने इलाज करेंगे। NICVD में चले जाएं, मुफ्त में आपका इलाज होगा। आप किसी इन्फेक्शन डिजीज में चले जाएं, SIUT में चले जाएं। सिर्फ सक्खर में ही, ये बिलाल मोमिन साहब का ज़िला है, सक्खर के आप हॉस्पिटल्स विजिट कर लें, आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल विजिट कर लें, आप वहाँ की NICVD विजिट कर लें। आप सक्खर की NICVD में देखें, अपने रिसर्चर्स को भी कहें सक्खर की NICVD की OPD निकालें। सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको नजर आएगा बलूचिस्तान से, उससे ज़्यादा आपको पेशेंट नजर आएगा साउथ पंजाब से, सेंट्रल पंजाब से। तो सब वहाँ इलाज कराने तो सक्खर आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम बुराई सिंध हुकूमत की कर रहे हैं।
سب سے زیادہ ہم نیگیٹو پروپیگنڈا سے حکومت کے خلاف کریں اور پورا پاکستان علاج کروانے کے لیے یہاں آ رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں نے آپ سے بات کی سائبر نائف کی آپ او پی ڈی میں جا کے دیکھیں, آپ کو ایران سے اور افغانستان کے پیشنٹ آ کے مفت میں علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں. تو یہ اس سے بڑی اور سروس کیا ہوگی کہ مجھے اگر ٹھیک ہے ہر سیکٹر میں ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے, ہر سیکٹر میں ہمیں کام کرنا چاہیے اور کرنا ہے, کریں گے, لیکن اس سے بڑی اور کیا ہیومن سروس ہو سکے کہ ہم نے پہلی پرائرٹی صحت کو دی ہے. ہم نے پہلی ہماری پرائرٹی انسان کی صحت ہے کہ یا ہم دکھائیں گے ٹھیک ہے ہم نے یار وہ پل بنائی, پلیں بنانی ہے, ہم نے یہ پل بنائی, اس کا ہم نے فیتا کاٹا, ہم نے یہ ایک بہت بڑا کام کر دیا, لیکن کہتا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے. میں آپ کو اپنا مثال دیتا ہوں اور حلفیہ کافی دوستوں کو پتا ہے. یہاں پہ صبح میرا تعلق حیدرآباد رورل سے ہے, میری کانسٹیٹیوسی حیدرآباد رورل ہے. صبح کو 4-4:30 بجے مجھے پین اور ہارٹ اٹیک, سیویئر ہارٹ اٹیک تھا. اب میں وہاں دور ایک علاقے میں بیٹھا تھا, فوراً ہوش بھی نہیں تھا, اسٹاف مجھے لے کے گیا NICVD حیدرآباد میں. وہاں سے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.